ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ تین بہترین دوست رہا کرتے تھے، ربٹ، الو اور کچھوا۔ تینوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، مگر ان کی دوستی سب سے نرالی تھی۔ ربٹ بہت تیز دوڑتا، الو بہت عقل مند تھا اور کچھوا صبر کا بادشاہ تھا۔ ہر روز وہ کھیلتے، ہنستے اور جنگل میں مہم جوئی کرتے۔ ایک دن جنگل کے بزرگ ہرن نے سب جانوروں کو اکٹھا کیا اور خبردار کیا، جنگل کے شمالی کونے میں ایک خوفناک جھیل ہے، اس کے قریب مت جانا۔ وہاں روشنی بھی اندھیرے میں چھپ جاتی ہے اور آوازیں بھی ڈر سے خاموش ہو جاتی ہیں۔ تینوں دوست حیران ہوئے۔ ربٹ نے کہا، اگر وہ اتنی خوفناک ہے تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے۔ کچھوا گھبرا گیا، نہیں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ الو نے اپنی دانائی سے کہا، اگر ہم احتیاط سے جائیں اور ایک ساتھ رہیں تو شاید ہم سچ جان سکیں۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح وہ جھیل کی تلاش پر نکلیں گے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے پسندیدہ پھل اور پانی لے کر چل پڑے۔ ربٹ آگے آگے چھلانگیں مار رہا تھا، کچھوا دھیرے دھیرے چل رہا تھا اور الو درختوں پر سے نظر رکھ رہا تھا۔ راہ میں پھولوں کے میدان آئے، تیز ندی آئی اور ایک پرانا پل بھی ملا جس سے گزرنا ایک مہم جیسا لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک پراسرار علاقے میں پہنچے جہاں سورج کی روشنی کم ہو گئی، درختوں کے سائے لمبے ہونے لگے اور ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اچانک ربٹ رک گیا۔ مجھے لگا کسی نے ہمیں بلایا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ایک جھیل کے سامنے کھڑے تھے جو واقعی عجیب تھی۔ پانی ساکن تھا، جیسے سانس بھی نہیں لیتا، اور اس کے کنارے پرانی کشتی الٹی پڑی تھی۔ جھیل کے پار سے دھیمی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی رو رہا ہو۔ ربٹ نے کہا، شاید کوئی مصیبت میں ہے۔ الو نے خبردار کیا، یہ ہمیں پھانسنے کا جال بھی ہو سکتا ہے۔ کچھوا پھر پیچھے ہٹنے لگا، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ مگر ربٹ آگے بڑھا، اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک لمبی لکڑی کو کشتی کی مدد سے پانی میں دھکیلا اور جھیل پار کرنے لگے۔ جھیل کے درمیان میں پہنچتے ہی کشتی ہلنے لگی اور پانی نیلا سے کالا ہونے لگا۔ اچانک جھیل سے روشنی کی ایک لہر الفاٹے اور تینوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ پھر ایک بوڑھی آواز آئی، آخرکار کسی نے ہمت کی اور سچ تلاش کرنے آیا۔ روشنی کے بیچ سے ایک روشن مینڈک نمودار ہوا جس کا تاج تھا اور آنکھوں میں دانائی چمک رہی تھی۔ میں اس جھیل کا محافظ ہوں۔ صدیوں سے جانوروں کو خبردار کیا گیا مگر کوئی سچ جانے نہ آیا۔ ربٹ نے پوچھا، یہ جھیل اتنی خوفناک کیوں سمجھی جاتی ہے؟ مینڈک بولا، یہ جھیل سچ دکھاتی ہے۔ جو اپنے دل سے سچا ہو وہ اس روشنی کو دیکھ سکتا ہے، باقی سب کو یہ صرف اندھیرا دکھاتی ہے۔ مینڈک نے تینوں کو کہا کہ وہ اپنی سب سے بڑی کمزوری کو مانے، تب ہی وہ سچائی کو دیکھ سکیں گے۔ ربٹ نے کہا، میں ہمیشہ دوسروں پر چھا جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ الو نے کہا، میں اپنی عقل پر غرور کرتا ہوں۔ کچھوا نے کہا، میں ڈر کی وجہ سے اکثر پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ جھیل نے چمکنا شروع کیا اور پھر ایک خوبصورت جزیرہ ان کے سامنے آیا جہاں ہر چیز روشن، صاف اور خوشنما تھی۔ مینڈک نے مسکرا کر کہا، تم نے سچ بول کر خود کو آزاد کیا ہے، اب تم جنگل میں سچائی کے قاصد بنو گے۔ جب تینوں دوست واپس آئے تو سب جانور حیران ہوئے۔ ربٹ، الو اور کچھوا نے ساری کہانی سنائی اور جانوروں کو بتایا کہ جھیل خطرناک نہیں، سچ کا آئینہ ہے۔ اب وہ تینوں جنگل کے بہادر اور سچے دوست کہلائے۔ بچے ان سے سبق سیکھتے اور ہر شام ان سے کہانیاں سنتے۔ سبق: سچ بولنے اور خوف کا سامنا کرنے والا ہی اصل بہادر ہوتا ہے۔ دوستی، ایمانداری اور ہمت، یہی اصل خزانے ہیں۔